पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मदूर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 103 165। कारोबारी हदायत बिज़नेस गाइडलाइंस उर्दू ऑडियो नंबर 4। अल तौबा सूरह 9 आयत नंबर 79। जो मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं और जो बेचारे गरीब सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं, और इन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, अल्लाह इन पर हंसता है और इनके लिए तकलीफ़ देने वाला अजाब तैयार है। अल-नहल सूरह 16 आयत नंबर 94 से 95। और अपनी कस्मों को आपस में इस बात का ज़रिया न बनाओ कि लोगों के कदम जम चुकने के बाद लड़खड़ा जाएं, और इस वजह से कि तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, तुमको सज़ा चखनी पड़े और तुम्हें बड़ा सख्त अजाब मिले। और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है इसको मत बेचो और इसके बदले थोड़ी सी कीमत ना लो, क्योंकि ईफ़ाए अहद का जो सिला अल्लाह के यहाँ मौजूद है वो अगर समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल-नहल सूरह 16 आयत नंबर 114 से 117। बस अल्लाह ने जो तुमको हलाल तैयब रिज़्क दिया है इसे खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी करो अगर इसी की इबादत करते हो। इसने तुम पर मुर्दार और लहू और सूअर का गोश्त हराम कर दिया है, और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए इसको भी। हाँ, अगर कोई नाचार हो जाए तो बशर्ते कि गुनाह करने वाला ना हो और ना हद से निकलने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। यूं ही झूठ जो तुम्हारी ज़ुबान में आ जाए मत कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि अल्लाह पर झूठ बांधने लगो। जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं इनका भला नहीं होगा। झूठ का फ़ायदा तो थोड़ा सा है, मगर इसके बदले इनको अज़ाब अलीम बहुत होगा। बनी इसराइल सूरह 17 आयत नंबर 33 से 35। और अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल ना करना, क्योंकि इनको और तुमको हम ही रिज़्क देते हैं। कुछ शक ही नहीं कि इनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है। और ज़िना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। और जिस जानदार का मारना अल्लाह ने हराम किया है उसे कत्ल ना करना मगर जायज़ तौर पर, यानी बफतवा शरीयत। और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए हमने इसके वारिस को इख्तियार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले, तो इसको चाहिए कि कत्ल के कसास में ज़्यादती न करे कि वो मंसूर व फ़तह याब है। और यतीम के माल के पास भी न फटकना मगर ऐसे तरीक़ से कि बहुत बेहतर हो, यहाँ तक कि वह जवानी को पहुँच जाए। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में ज़रूर पुरसिश होगी। और जब कोई चीज़ नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रख कर तोला करो। ये बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। बनी इसराइल सूरह 17 आयत नंबर 53। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से इनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक ही नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल-कहफ सूरह 18 आयत नंबर 32 से 44। और इनसे दो शख्सों का हाल बयान करो जिनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग अनायत किए थे और इनके गिरदा गिर्द खजूरों के दरख्त लगा दिए थे और इनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग कसरत से फल लाते और इसकी पैदावार में किसी तरह की कमी ना होती, और दोनों में से हमने एक नहर भी जारी कर दी थी। और इस तरह इस शख्स को इनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जब वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे माल और दौलत में ज़्यादा हूँ और जत्थे और जमात के लिहाज से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला हूँ। तो ऐसी शेखियों से अपने हक़ में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ, कहने लगा कि मैं नहीं ख्याल करता कि ये बाग कभी तबाह होगा, और ना ख्याल करता हूँ कि क़यामत बर्पा हो। अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से लौटाया भी जाऊँ तो वहाँ ज़रूर इससे अच्छी जगह पाऊँगा। तो इसका दोस्त जो इससे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा कि क्या तुम इस ज़ात से कुफ्र करते हो जिसने तुमको मनी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर तुम्हें पूरा आदमी बनाया। मगर ये तो कहता हूँ
کہ اللہ ہی، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا حول قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم نے میرے اگر تمہیں مجھے مال اور لال سے اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجب ہی نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے، اور تمہارے اس باغ پر جو آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو۔ اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا، وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی، نہ وہ بدلہ ہی لے سکا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ وہ حکومت سب اللہ کی ہے، جو معبود برحق ہے، وہی بہتر ثواب عطا کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے۔ المومنون سورہ 23 آیت نمبر 17 سے 22۔ اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس میں تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں سے تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی یہ زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے اگتا ہے۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، جو ان کو پیٹوں میں ہے، اس میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ النور سورہ 24 آیت نمبر 27 سے 28۔ مومنو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس پر لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ النور سورہ 24 آیت نمبر 29 سے 33۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقام کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو اس سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورت کو خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اپنی قوم کے مرد عورتوں کنواروں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہو نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو شادی کا بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان سے صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے ان میں سے ان کو بھی دو، اور اپنے باندیوں کو اور اپنی قوم کے
کنواروں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہو نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان سے صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ النور سورہ 24 آیت نمبر 37 سے 38۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے، اور وہ اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔